یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی موسم بہار میں ایک ایسا پھول کھلا تھا جس پھول کی پوری دنیا کو ضرورت تھی۔ جس پھول کا کھلنا نہیں ہوتا تو اس دنیا کا وجود نہیں ہوتا۔ لہذا اسی مہینے میں وہ پھول کھلا اور اسی مہینے میں مشیت الہی جو بھی ہو اسی مہینے وہ پھول مرجھا بھی گیا۔ جب وہ پھول اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو دنیا کی حیثیت کیا تھی، دنیا کی حالت کیا تھی، اور وہ پھول جب دنیا میں آیا تو اس پھول کے فالوور، اس پھول کے متبعین، اس پھول کے ماننے والے اور اس پھول سے خوشبو حاصل کرنے والے اور وہ پھول خود خوشبو بکھیرنے والا کہاں تک تھا اور ان کے فالوور کہاں تک تھے؟ کیا اس پھول نے اپنے متبعین کو کہیں نراش کیا، کہیں نا امید کیا، یا پھر یہ کہ ایسے پھول کی ہر زمانے میں ضرورت رہی؟ آج اسی کا ایک تقابل ہوگا، ایک کمپریزن ہوگا، ایک مقابلہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہیں۔ زندگی بے شمار پہلوؤں سے ہے، زندگی بے شمار مراحل سے گزرتی ہے، لیکن کیا ہر مرحلے میں رسول ہمارے ساتھ ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ رسول ہمارا قائد ہے، رسول ہمارا رہبر ہے، رسول ہمارا گائیڈر ہے، رسول ہماری رہبری فرماتا ہے، رسول ہماری گائیڈنگ کرتا ہے، اور جو گائیڈنگ کرتے ہو ان کی روشنی پوری دنیا رہنی چاہیے، اور جو رہنمائی کرتا ہو ان کی رہنمائی اور ان کی رہبریت پوری زندگی ہونی چاہیے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے سے قبل آپ کی حالت کیا تھی، اور دنیا میں وجود پانے کے بعد آپ کی حالت کیا تھی۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، ابھی آپ کی پیدائش ہوئی نہیں تھی، ابھی آپ کی خلقت، آپ کی تینت اور آپ کی کریشن ہوئی نہیں تھی کہ اللہ پاک نے آپ کے سر سے آپ کے والد محترم کا سایہ اٹھا لیا، اور جہاں آپ کے والد محترم وفات پا گئے آپ کی زندگی میں، دنیا میں آپ کو آنے سے قبل، اے لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آتے ہیں تو 6 مہینے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ مقام ابوا میں وفات کر جاتی ہے۔ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ تلاش کریں گے یتیموں میں تو آپ کو یتیم میں ملیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم بنایا اس لیے کہ یتیموں کا درد آپ کے دل میں ہو، اس لیے یتیم بنایا، اس لیے کہ آپ بے سہارا کے سہارا بن کے رہے، آپ یتیموں کے لیے ملجا و ماوا اور ٹھکانہ بن کے رہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم بنا دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا، پوری دنیا کو یہ میسج، پوری دنیا کو یہ سندیش دیا کہ اے لوگو، یہ میرا رسول نرالا رسول ہے، یہ میرا رسول اچھوتا رسول ہے، یہ میرا رسول ایسا رسول ہے جو یتیموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور صرف کھڑا نہیں ہوگا، جو حدیث بات بیان کرے گا کہ جو یتیم
عزت رکھے گا ان کے تمام بالوں کے برابر انہیں نیکیاں حاصل ہوں گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پوری دنیا میں عام کرنا تھا، اور تمام لوگوں کے دھرم گرو کو اور تمام دھرموں کے بڑے بڑے افرادوں کو اور تمام دھارمک لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ جو رسول ہے، جو آخری رسول ہے، آخری اوتار ہے، آخری میسنجر ہے، آخری پروفٹ ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے جسے تم یتیم میں تلاش کرو گے، یتیم میں ملیں گے، اور اس کے بعد اگر تم انہیں مسکینوں میں تلاش کرو گے تو یہ تمہیں مسکین میں ملیں گے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ میری موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مسکینوں کے بھی نبی تھے، آپ یتیموں کی بھی نبی تھے، اور پوری دنیا جہاں جہاں تلاش کرے گی کہ حضور کہاں کہاں ہے، تو دنیا کو ملے گا کہ حضور پیدائش سے قبل یتیموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور آگے بڑھیے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زیادہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور آپ کی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور ابھی آپ کو نبوت نہیں ملتی، تو لوگ آپ کو امین کہتے اور صادق کہتے۔ ایسے وقت میں اگر دنیا تلاش کرے گی کہ دنیا میں سچوں کے ساتھ کون کھڑا ہے اور امین کے ساتھ کون کھڑا ہے، امانتداروں کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور لوئل کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور ایسٹی پرسن کے ساتھ کون کھڑا ہے، تو ایسے وقت میں ہمارا رسول ہی ملے گا، ہر وقت ملے گا کہ سچوں کے ساتھ یہ محمد عربی ہے، امانتداروں کے ساتھ یہ محمد عربی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو امین اور صادق کے خطاب سے، لقب سے ملقب فرما کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میرا رسول امین بھی، میرا رسول صادق بھی۔ اور اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ایسے وقت میں آپ تنہا ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر آپ پہ ایمان لاتے، اور آپ کی معیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دین کی تبلیغ میں کار فرما ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر دنیا تلاش کرے گی رسول کو اچھے دوست کے ساتھ، تو ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی دوستی فرماتے ہوئے ملیں گے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر دوستی کی جائے گی تو اچھے انسان سے کی جائے گی، با اخلاق انسان سے کی جائے گی، اخلاق و کردار والے انسان سے کی جائے گی، اور دوستی کی جائے گی تو دین کے کام میں نصرت کی وجہ سے دوستی کی جائے گی، دین کے کام میں مدد کی وجہ سے دوستی کی جائے گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی کے مصداق ہونے کی وجہ سے دوستی کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی فرما کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگو اگر مجھے دوستوں میں تلاش کرو گے، اپنے احباب میں تلاش کرو گے، اپنے فرینڈوں میں تلاش کرو گے، تو وہاں میرا فرینڈ ابو بکر ملے گا، اور میری اچھی مثال ملے گی، اچھا نمونہ ملے گا، وہاں بھی میں تمہاری رہبری اور رہنمائی کرتا نظر آؤں گا، تمہاری گائیڈنگ کرتا نظر آؤں گا، کہیں کسی میدان میں تمہیں مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم مسکینوں کے ساتھ مجھے تلاش کرو گے وہاں میں تمہیں ملوں گا، یتیموں کے ساتھ تلاش کرو گے وہاں یتیموں کے ساتھ کھڑا پاؤ گے، اور اگر تم سچے دوست کے ساتھ مجھے تلاش کرو گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوست تمہیں ملیں گے، اور ان کی معیت اور ان کا ساتھ اور ان کی نصرت ہمیں ملتی چلی جائے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان ملا، اور پھر اے لوگوں نبوت سے قبل ایک تجارت کا معاملہ آتا ہے، بزنس کا معاملہ آتا ہے، اس لیے کہ بے شمار افراد بزنس مین ہوتے ہیں، تجارت مین ہوتے ہیں، بے شمار افراد خرید و فروخت میں ہوتے ہیں، بے و شراء میں ہوتے ہیں، سیلنگ اینڈ بائنگ میں ہوتے ہیں، بے شمار افراد دنیا
دنیا کو خریدتے اور بیچتے ہیں، بے شمار افرادوں کی زندگی بزنس پہ منحصر ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، اگر انہیں چاہیے کہ رسول کو بزنس میں دیکھے اور رسول کو تجارت میں دیکھے، تو میں انہیں کہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 25 سال کی زندگی تھی، ایسے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت کی تھی، ایک بزنس کیا تھا، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. اور اے لوگوں، آپ کی تجارت اس قدر سود مند ہوئی تھی، فائدہ مند ہوئی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تجارت کا باغ ڈور آپ کے ذمہ کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ کی تجارت فائدہ مند ہوتی چلی جا رہی تھی، اس لیے کہ آپ نے اس وقت تجارت کے لوگوں کو، تجارت والے افرادوں کو، تجاروں کو، تاجروں کو، بزنس مینوں کو تجارت کر کے یہ پیغام دیا کہ چیٹنگ نہیں چلے گی، فراڈ نہیں چلے گا، دھوکہ نہیں چلے گا، دھوکہ دھڑی سے کام نہیں لیا جائے گا. اس لیے جو تجارت کرنے والے افراد ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، اگر وہ چاہیں کہ رسول کو ہم تجارت میں دیکھنا چاہتے ہیں، رسول کا نمونہ ہم بزنس میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی کو کھنگال لیجئے گا. اور اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے میں جب آپ بازار جاتے تو وہاں بازار میں جانے کے بعد ایک شخص کے گیہوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ شخص گیہوں بیچنے کے لیے ایک غلہ کا ڈھیر کیا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں وہ گیہوں فروخت کرنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے اور اس کی کیفیت معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گیہوں کا ڈھیر اوپر سے بالکل سوکھا ہے اور اندر سے گیلا ہے. تو ایسے وقت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تاجروں کی، تمام بزنس مینوں کی صحیح رہنمائی کی، صحیح گائیڈنگ کی، اور فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکے سے کام لے، جو چیٹنگ سے کام لے، جو فراڈ سے کام لے، وہ ہمیں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقہ اختیار کرنے والے افرادوں میں سے نہیں ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام تجارتوں، تمام تاجروں کو بھی مل جائیں گے نمونے کے طور پر، تمام بزنس مین کو نمونے کے طور پہ ملیں گے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ تلاش کریں گے غلاموں کے ساتھ، کہ غلام کے ساتھ آج دنیا بے تکا رویہ کرتی ہے، غلط رشتہ اختیار کرتی ہے، غلاموں کو نیچا دکھاتی ہے اور غلاموں سے بہت ہی زیادہ خدمت لیتی ہے اور بہت زیادہ ڈانٹتی اور ٹپٹتی ہے. تو کیا ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی، اور 10 سال کے زمانے میں حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، ٹپٹا نہیں، کبھی اعتاب نہیں کیا، کبھی سرزنش نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا. یہ اگر کا، مگر کا، لیکن کا، کیوں کا کوئی بھی موجر شبد اللہ کے رسول نے کبھی نہیں نکالا. تو جو لوگ غلام ہیں، جو لوگ ملازم ہیں، جو لوگ پیشہ ور ہیں، جو لوگ سروس میں ہیں، خدمت میں ہیں، اگر وہ حضور کو دیکھنا چاہے کہ حضور ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو یقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی ہے. اور جو لوگ مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر جاتے اور مزدوری کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ رسول بھی ان کے ساتھ ہے. اگر وہ یہ دیکھے کہ کیا رسول ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدوروں کو ان کی اجرت، ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. تو اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے ساتھ بھی ہے، مزدور کے ساتھ ہے، ان کی مزدوری کے ساتھ ہے، ان کی اجرت کے ساتھ ہے، ان کے روپے اور پیسے کے ساتھ ہے، ان کے حقوق کے ساتھ ہے، ان کے رائٹس کے ساتھ ہے. اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی مزدوری وقت پہ دینے کی بات کہی اور مزدوروں کے دل کو جیتنے کی کوشش کی اور مزدوروں کو کہا کہ تم مایوس مت ہونا، تم کبھی یہ
तुम तने तना हो। मैं रसूल बहैसियत रसूल और बहैसियत कायद, बहैसियत तुम्हारा रहबर पूरी जिंदगी तुम्हें मिलता रहूंगा और मेरी तालीमात की रोशनी हमेशा तुम्हें मनोवर करती रहेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह इख्तियार किया जाए, हर जगह अडॉप्ट किया जाए। और अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबों के साथ या फिर जानवरों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन करेंगे, मुकाबला करेंगे गैर मुस्लिमों के साथ, तो वहां भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मिलेंगे। इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। और जो रहमतुल लिल आलमीन होगा वो हर एक की फिक्र करेगा, वो हर एक के लिए सोचेगा, उसके दिल में हर एक का दर्द होगा, उसके दिल में हर एक की तड़प होगी, उसके दिल में हर एक के लिए कुर्बान होगा, उसके दिल में हर एक की फिक्र और उसके दिल में हर एक के लिए जगह होगी। इसलिए पूरी दुनिया का ये रसूल, अछूता रसूल, निराला रसूल इसी महीने में पैदा हुआ और हर एक के साथ हमेशा वो नजर आता है, हर एक के साथ उनकी रोशनी होती है, उनकी तालीमात हर एक के साथ होती है, जो उनको दिलासा देती है, जो उनको तसल्ली देती है और ये कहती रहती है कि हम ऐसे रसूल हैं जो तुम्हें कभी निराश, नाउम्मीद और मायूस नहीं होने देंगे। हर जगह हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारी तालीमात तुम्हारे साथ रहेंगी। अब कंपैरिजन कीजिए, अब मुकाबला कीजिए। ऐसे एक तो ये हमारे रसूल जो हर वक्त हमेशा हर काम में, हर शोबे में, हर लाइन में, हर कैटेगरी में हमारे साथ हमारे रसूल रहते हैं, उनकी तालीमात रहती है, उनकी ताकत और कुव्वत रहती है। लेकिन अब एक वो हीरो भी है जो फ्रॉड है, जो नकली है, जिसकी नक्काली की जाती है, जिसके रमिश पे चला जाता है, जिसके रमिश पे हमारे नौजवान तोड़ते हैं। उनकी जिंदगी ऐसे नकली और जाली हीरो के रमिश पर तरीके पे खत्म हो जाती है। अगर वो हीरो अपना जींस फाड़ के नजर आता है तो वो भी उसकी नक्काली करता है। अगर बाल बदनुमा और बेकार तरीके का कटा के नजर आता है, हमारा नौजवान उसकी भी नक्काली करता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, बताओ ऐसे हीरो जिन्हें तुम एक्सेप्ट करते हो, जिन्हें तुम तस्लीम करते हो, जिन्हें तुम कबूल करते हो, क्या ऐसा हीरो किसी यतीम के साथ खड़ा है? क्या ऐसा हीरो किसी मिस्कीन के साथ खड़ा है? क्या ऐसा हीरो किसी गरीब के साथ खड़ा है? क्या ऐसा हीरो किसी बेवा के साथ खड़ा है? क्या ऐसा हीरो किसी बिजनेसमैन और ताजिरों के साथ खड़ा है? क्या ऐसा हीरो किसी भी अफराद के साथ खड़ा है? जबकि ऐसे हीरो जिनकी हाथ नकाली करते हैं, हमारे नौजवान नकाली करते हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका डाटा मालूम कीजिए, उनकी मालूमात और उनकी जानकारी लीजिए। उनकी जिंदगी अय्यारियों में, मक्कारियों में, धोखों में, फ्रॉड में, चीटिंग में गुजरती चली जाती है। ऐसे लोग की आप नकाली करते हैं। और ऐसे अच्छे रसूल जो आइडियल के लायक है, जो नमूने के लायक है, जो मिसाली है, जिसको अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐसे रसूल को आप आले ताक रखते थे, ऐसे रसूल को आप भूल जाते थे। इसलिए जरूरत इस बात की है वो रसूल जो हर एक के साथ होता है, मिस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ, गुलामों के साथ, मजदूरों के साथ, बेवाओं के साथ, हर एक के साथ होता है। ऐसे रसूल को इख्तियार करने की जरूरत है। और वो नकली हीरो और जाली हीरो, फ्रॉडी हीरो, जिसके दिल में आपका दर्द नहीं, जिसके सीने में आपके लिए मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, ऐसे हीरो के रमिश पे आप क्यों चलते हैं? ऐसे लोगों की नकाली क्यों करते हैं? ऐसे लोगों के पीछे जानवरों की तरह क्यों भागते नजर आते हैं? जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में जब भी कभी दुआ मांगा है, आपको मांगा है अपनी दुआओं के साथ, या रब्बी उम्मती कह के पुकारा है। और जब आखिरी वक्त आपका आया था तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से उस वक्त तक तशरीफ नहीं ले गए जब तक कि आपके हालात के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंफर्म नहीं हो गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा था, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी ज़ुर्रियत जो पूरी दुनिया में है, मेरे मानने वाले जो पूरी दुनिया में है, मेरे फॉलोअर्स, मेरे मुत्तबईन
بعد उनका क्या होगा। क्या बचाइए, आप जिन हीरो को मानते हैं, आखिरी निधन के वक्त में, निज़ा के वक्त में और आखिरी वक्त में कोई पैगाम और मैसेज आपके लिए दे के गया हो, आपकी फिक्र लेके गया हो, आपकी तड़प लेके गया हो? बिल्कुल नहीं। कोई एक प्रेस भी रिलीज नहीं करता, एक मैसेज भी आपके लिए नहीं देता, और आप ऐसे लोगों की नताली करते हैं। हुजूर की नताली कीजिए, हुजूर के हो जाइए, एक एक कदम पे हुजूर के हो जाइए, हुलिया हुजूर का बनाइए, लिबास हुजूर का अपनाइए, तरीका हुजूर का अपनाइए, बिजनेस में तरीका हुजूर का और सर्विसिंग में तरीका हुजूर का, हर एक चीज में नताली हुजूर की कीजिए, और दुनिया की नताली बिल्कुल भी मत कीजिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वही है जो नताली के लायक है, वही है जो काबिल तक़लीद है, वही है जिसके तरीका को इख्तियार किया जाएगा, वही है जिसका तरीका मानने के लायक है, वही है जिसका रास्ता जन्नत तक जाने वाला है, वरना किसी का रास्ता जन्नत तक जाने वाला नहीं है। ऐसे रसूल की नताली करने की आज जरूरत है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस माह मुबारक में, जिस माह मुबारक में ऐसा निराला रसूल पैदा हुआ, उस माह मुबारक में हुजूर की सुन्नतों से और हुजूर की जिंदगी से अपनी जिंदगी का आगाज कीजिए, और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम तमाम को हुजूर की जिंदगी के साथ मुत्तसिफ करते, हम तमाम को हुजूर के सुन्नतों से बांध के रखते, हम इधर